بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک بہت بڑا اور اہم رکن ہے۔ اس رکن کی تکمیل پر، اس عبادت کے انجام دینے پر بہت بڑا ثواب ذکر کیا گیا ہے، فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مغفرت اور بخشش کے وعدے کیے ہیں۔ جیسے اس عبادت کے انجام دینے پر ثواب ہے، فضیلت ہے، ایسے ہی اس عبادت کی تکمیل نہ کرنے پر، یعنی حج فرض ہو جانے کے باوجود حج ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بھی روایتوں میں ذکر کی گئیں۔ ایک روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، آپ علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، من ملک زادن وراحلتن تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج، جس کے پاس خرچ ہو، زاد و راحلہ ہو، استطاعت ہو، حیثیت ہو، بیت اللہ وہ پہنچ سکتا ہے، خانہ کعبہ کو جا کر حج کر سکتا ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس اہم ترین عبادت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت اپنے ایمان سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، من لم یمنعہ من الحج، جس کو کسی بھی ایسے آدمی کو جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، کسی شرعی اہم ضرورت کی وجہ سے اگر وہ حج نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، راستہ محفوظ نہیں ہے، آدمی کے اوپر ظلم کا یا اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، الگ بات ہے، کوئی بیماری ہے، الگ بات ہے، لیکن ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ إِمَّا يَهُودِيًا او اما نصرانی، تو اب اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کے ایمان کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے ایمان پر خاتمے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اتنی سخت وعید احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے، بلکہ بعض حضرات نے، بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو آدمی حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اگرچہ اس پر علماء کا اتفاق نہیں ہے اور اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باضابطہ یہ اعلان کروایا تھا کہ جو لوگ حج نہیں کرتے ان سے ویسے ہی ٹیکس لیا جائے جیسے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنے والے میری نظر میں مسلمان نہیں، مسلمان۔ ایسی سخت وعیدیں، اس لیے معمولی بہانوں کو بنیاد بنا کے، کسی بھی اپنی ضرورت کو بنیاد بنا کے حج کو چھوڑ دینا اور اس فرض عبادت کو انجام نہ دینا بہت بری بات ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، حیثیت ہے، تو حج فرض ہے، فرض حج کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس بہانے بڑے عجیب ہیں، بینک بیلنس ہے، پیسہ سیو ہو کے ہے، لیکن ہمیں اپنی بچی کی شادی کرنا ہے، ہم حج کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹے کو US بھیجنا ہے، حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ حج جوانی میں نہیں کرنا چاہیے، عمر گزرنے لگے، بڑھاپا آئے تب کرنا چاہیے۔ جوانی میں حج فرض ہو گیا اور بڑھاپے کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ ایسے ہی شوہر کے پاس مال ہے،
حج اس کے اوپر فرض ہے، اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، وہ رقم جمع ہوگی تب میں حج کو جاؤں گا، ماں باپ کو ساتھ لے کے جانا ہے، وہ اماؤنٹ جمع ہوگا تب میں حج کو جاؤں گا۔ یہ سب غلط نظریات ہیں، ہماری اپنی سوچ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو نہ بڑھاپے کا انتظار کیجئے، نہ کسی اور پارٹنر کو اپنے ساتھ لے جانے کا انتظار کیجئے، آپ اپنا حج ادا کر دیجئے۔ روایت میں آتا ہے جس کے اوپر حج فرض ہو جائے وہ اس حج کو ادا کرنے میں جلدی کرے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک اہم ترین عبادت ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔